بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت اب تک پہنچ سکیں۔ آج بات کریں گے، نون لیگ نے اپنا منشور پیش کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سماعت ہوئی ہے سائفر کیس میں، اور ساتھ ساتھ اوگرا نے گیس مہنگی کرنے کی سفارش کی ہے۔ عوام مہنگائی میں پس رہی ہے، اس سے مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، نون لیگ نے اپنا منشور پیش کر دیا ہے انتخابات کے حوالے سے۔ اس منشور میں جو اولین بات کی گئی ہے وہ نیب کے خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے۔ باقی تو نکات بہت سارے ہیں، لیکن اگر ایک نقطے پہ بات کی جائے کہ وہ نیب کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اقتدار میں آ کے نیب کو ختم کر دیں گے مکمل طور پہ۔ اب نیب کا خاتمہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ جب کسی بھی حکمران کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی احتساب ان کا ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نیب کو ایک زبردست ادارہ بنایا جائے، وہ سیاسی انتقام کے بجائے ایک کراس دی بورڈ وہ ایک باڈی بنائی جائے یا ایک ادارہ بنایا جائے، اسے ایسا بہترین احتساب کا ادارہ بنانا چاہیے نون لیگ کو، یا جو بھی حکمران جماعت ہے جو حکومت وقت کا بھی احتساب کرے اور اپوزیشن کا بھی احتساب کرے۔ اگر کوئی اس ملک کو لوٹ رہا ہے تو اس کو مکمل طور پہ شفاف ٹرائل بھی ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سیاسی انتقام کے ٹول کے طور پر نیب کو استعمال کیا جائے، لیکن نیب کو اب ختم کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے 15 ماہ جو پی ڈی ایم کی حکومت گزری ہے، تمام جماعتوں نے اپنے اپنے مقدمات ختم کروا دیے۔ منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے، کرپشن کے مقدمات تھے، وہ ختم ہو گئے سرے سے، یا وہ سرد کھانے کی نظر ہو گئے۔ اب نیب کو ختم کرنے کا بالآخر اعلان بھی ہو گیا ہے، حکومت میں آ کے ختم کر دیں گے۔ اب کون سا ادارہ ایسا ہے جو ان حکمرانوں کا احتساب کرے گا، ان کی کرپشن کا احتساب کرے گا؟ کیا اینٹی کرپشن جو صوبائی اینٹی کرپشن کے وزارتیں ہیں وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ان حکومتوں کے؟ وہ اینٹی کرپشن پنجاب ہو، اینٹی کرپشن سندھ ہو، اینٹی کرپشن بلوچستان ہو، اینٹی کرپشن کے پی کے ہو، وہ کیسے احتساب کریں گے ان حکمرانوں کا، صوبائی حکومتوں کو؟ وہ صرف بکوں کی حد تک چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ آگے آتے ہیں۔ اتنے بڑے جو وائٹ کالر کرائم ہوتی ہے یا ہوتا ہے، اس کو کس طرح یہ روکیں گے؟ اب کون سا ادارہ ہوگا جو کرپشن کو روکے گا اور احتساب کو یقینی بنائے گا؟ اگر نیب کو ختم کرنے کا اعلان نون لیگ نے کیا ہے، یہ تو خواہش ہے کہ نیب ہو ہی نہ، تاکہ احتساب بھی نہ ہو۔ اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انتقام کی سیاست نہیں کریں گے، وہ خوشحالی کے حوالے سے کام کریں گے۔ تو یہ انتقام جو اب چل رہا ہے، جو 15 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت سے شروع ہوا ہے، اور اس وقت تک ایک بڑی جماعت پی ٹی آئی کو آپ نے مکمل طور پہ دیوار سے لگا دیا۔ 15 ماہ میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو اس وقت تک گرفتاریاں ہوئی ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان سے لے کے تمام لوگوں کو، جو شفاف ٹرائل نہیں مل رہا، تو یہ کیا کس کے یہ کھاتے میں جائے گی بات؟ کس کے حصے میں یہ بات جائے گی؟ 15 ماہ آپ نے کیا، پھر نگراں حکومت نے کیا، اب دوبارہ آپ آئیں گے، آپ کہہ رہے ہیں ہم انتقام نہیں کریں گے۔ روایتی باتیں اچھی ہیں، تقاریر اچھی ہیں، لیکن جو ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے۔ آپ یہ کہتے کہ میں جیسے آؤں گا فلور پہ اعلان کروں گا عام معافی کا، تمام سیاسی جو مخالفین ہیں ان کے رہائی کا اعلان کروں گا، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بہتر ہوگا کہ ملک کے لیے کام کریں، عام معافی کا اعلان کریں، سیاسی لوگوں کو باہر کریں، پھر تو ٹھیک ہے۔ یا اس وقت آپ اعلان کریں کہ شفاف انتخابات ہوں، یہ نہیں کہ ایک بڑی جماعت کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان پہ الزامات لگا کے ان سے انتخاب چھینا جائے۔ اور اب جیسے صنم جاوید کو انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی، وہ مریم نواز کے سامنے مقابلہ کر رہی ہے۔ مریم نواز کو یہ کہنا چاہیے کہ ان کو رہا کیا جائے تاکہ صنم جاوید ایک مہم چلا سکیں۔ نواز شریف صاحب کے سامنے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور نواز شریف صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے مد مقابل ایک خاتون ہیں، ایک ملک کی زبردست گائنیکولوجسٹ ہیں، سابق صوبائی وزیر رہی ہیں، ان کو رہا ہونا چاہیے کہ وہ انتخابی مہم چلائیں۔ یہ ہوتی ہیں جمہوری روایات اور ایک خیال، خواتین کے حقوق کی بات، انسانی حقوق کی بات،
اور سیاست میں جو آپ کہہ رہے ہیں انتقام آپ نہیں کریں گے، آپ آج سے شروعات کریں، تاکہ آپ انتخابات میں جب جا رہے ہیں، آپ ایک خاتون کے سامنے انتخاب لڑ رہے ہیں اور وہ 70 برس کی ان کی ایج ہے، وہ جیل میں ہے، اور آپ نے ان سے انتخابی نشان بھی چھین لیا اور سب کچھ چھین لیا، اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انتقامی سیاست نہیں کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج شاہ محمود قریشی ان کے پنڈی میں ایک سماعت ہوئی ہے سائفر کیس کے حوالے سے، ان کے وکلا نہیں ہے، ان کو تحفظات ہیں، کیا وجوہات ہیں، لیکن اب ایک جانب سرکار ہے جو اس سائفر مقدمے کو دیکھ رہی ہے، دوسری جانب سرکاری وکیل اب آ گئے ہیں، وہ وکیل صفائی کے طور پہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے پیش ہوں گے، جس پہ آج چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان، شاہ محمود قریشی نے برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اس سماعت پہ اور اس طرح کے فیصلے پہ، خاص طور پہ جب انہیں سرکاری وکیل دیا گیا ہے، اور ان کے جو سامنے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا جو اس سائفر آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں جو سزا ہے وہ کم سے کم 14 برس قید ہے، زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ کوشش کریں گے جس میں زیادہ سے زیادہ وہ سزا کی طرف اس مقدمے کو لے جائیں۔ اب یہ ایک سماعت ہے۔ بات کر لیتے ہیں ملک میں مہنگائی کی۔ 41% گیس مہنگی کرنے کے حوالے سے سفارش کی گئی ہے اوگرا کی جانب سے۔ اب یہ بتائیں کہ جہاں پہلے سوئی گیس کی جو قیمتیں ہیں گیس کی وہ مہنگی ہیں، ایکسٹرا چارجز بلوں میں لگا کے بھیج رہے ہیں، اب 41% مزید گیس مہنگی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ریکوری ہوگی عوام سے جو پہلے ہی مہنگائی میں پسی ہوئی ہے، میڈیسن یہاں مہنگی ہے، سبزیاں مہنگی ہیں، یا آپ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو اجناس خریدتے ہیں لوگ وہ مہنگی ہیں، بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، اسکول کی فیسز مہنگی ہیں، علاج کی سہولیات مہنگی ہیں، وہاں پہ 41% مزید گیس مہنگی۔ تو یہ بڑا ظلم ہوگا اس عوام پہ، خاص طور پہ یہ نگراں حکومت آخری دنوں میں یہ کرتے ہوئے سفارش کے بعد اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو یہ ملک میں مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور عوام مزید غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے، اور آنے والی حکومت کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔